علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سدرا وسیم اور آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے جانتے بھی ہوں گے۔ میرا ویڈیو بنانے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن سچویشن اس طرح کی تھی کہ مجھے ویڈیو بنانی پڑی اور میں چاہ رہی تھی کہ میں وہ چیز آپ لوگوں سے ڈسکس کروں جو میرے سامنے چل رہی ہے، جو سچویشن میرے سامنے ایز اے مدر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ سچی بات بتاؤں، میں خود ایک ماں ہوں، ماشاء اللہ سے 4 بچے ہیں میرے۔ تو ایک ماں پہ کیا گزر رہی ہے، کیا گزرتی ہوگی، وہ کیا سوچ رہی ہے، مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔ ہمارے بات میں اسی طرح سے سٹارٹ کروں گی کہ ہمارے ملنے والوں میں ہی ایک ماں ہے جو کافی دنوں سے، تقریباً 7-8 دن ہو گئے ہیں میں ان کو دیکھ رہی ہوں، کافی زیادہ پریشان ہے اپنے بچے کو لے کے، اور بچے کی عمر بھی 16-17 سال ہے، جو کہ نشے کا عادی ہے اور اپنے ماں باپ کو مارتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ مطلب پہلے تو میرا اتنا دھیان نہیں گیا، لیکن جب ان سے میں ملی اور دیکھا سارا کچھ، سچویشن دیکھی، اس ماں کی حالت دیکھی جو دن رات جاگ رہی ہے، اپنے بچے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور وہ بچہ کسی صورت قابو نہیں آ رہا۔ مطلب کبھی وہ کہتی ہے کہ میں اس کو پولیس کے حوالے کر دوں، تو آپ لوگ خود فیصلہ کریں، خود بتائیں کہ کیا اس بچے کو، جو ابھی 18 سال کا بھی نہیں ہوا، کیا اس کو پولیس کے حوالے کر دینا، کیا یہ حل ہے؟ کیا اس سے وہ سدھر جائے گا، کہ ٹھیک ہو جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے کہ وہ اس حالت تک، اس نوبت تک آیا کیسے ہے۔ میری آپ لوگوں سے صرف ایک ریکویسٹ ہے، جس بات کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنانی تھی اور جو میرا ٹاپک تھا، کہ پلیز اپنی بچیوں کو تعلیم ضرور دلوائیں، ٹھیک ہے نا؟ بیٹا یا بیٹی، تعلیم تو دونوں کو دلوانی ہے، لیکن بچیوں کو تعلیم ضرور دلوائیں، اور خالی تعلیم نہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ تعلیم اور تربیت دونوں بہت، میرے نزدیک دونوں الگ الگ چیزیں۔ تعلیم دلوا دیتے ہیں ہم لوگ اور تربیت نہیں کرتے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ تعلیم کیا، آپ نے اسکول کالج بھیجا، یونیورسٹی بھیجا بچوں کو، ٹھیک ہے، لیکن تربیت نہیں کرتے۔ ماں باپ اور بچوں میں اتنا زیادہ ڈفرینس، اتنا زیادہ گیپ، کمیونیکیشن کا گیپ۔ اب ایک بچہ اگر 16-17 سال کا بچہ ہے، اگر وہ نشے کا عادی ہو گیا تو کیسے ہوا؟ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ کیا اس کی گیدرنگ نہیں چیک کی؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کن دوستوں میں اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، نشہ کرنے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ جب اس کی پڑھائی کی عمر ہے تو وہ نشہ کیسے کر رہا ہے؟ میں اس ماں کی حالت دیکھ رہی ہوں تقریباً پچھلے 1 ہفتے سے، اور وہ بیچاری نہ دن کو سو رہی، نہ رات کو سو رہی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے بچے کا کیا حل، کیا کروں میں۔ اس کو میں نے یہی کہا کہ آپ اس کو، جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں جہاں یہ نشے کے جو عادی ہوتے ہیں ان لوگوں کا علاج کروایا جاتا ہے، اسی طرح کے جو آرگنائزیشنز وغیرہ چل رہی ہیں وہاں پہ اس کا علاج کروائیں۔ اس کو پولیس کے حوالے کر دینا، اس کو وہاں پہ مار پڑوانا یا کچھ، کیا یہ حل ہے؟ اور میں کہتی ہوں اس ماں کا کتنا بڑا، مطلب اس کا دل کیسا ہے کہ وہ یہ چیز سوچ رہی ہے، اور وہ مطلب کتنی مشکلوں سے، کس طرح سے ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے، بچے کو پیدا کرتی ہے، اس کو کس طرح سے پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، کس طرح سے تکلیف ہے۔ مطلب میرے خیال سے میرے ساتھ ساتھ آپ میں سے جتنی بھی مائیں، سب کو اپنے بچوں کو انہوں نے کیسے بڑا کیا، بچے کیسے بچے ہوئے، اور کس طرح سے کیا انہوں نے سچویشن دیکھی، ہر چیز، ہر لمحہ ہم لوگ کو، بچوں کو تو یاد نہیں ہوگا لیکن ہم ماؤں کو یاد ہوتا ہے کہ ہم نے کس بچے کی دفعہ میں کتنی تکلیفیں برداشت کی، کیسے اس کو بڑا کیا، کیسے اس کے لیے راتوں کو جاگی۔ میں اس ماں کی طرف دیکھ رہی تھی، اور مجھے سحری کے بعد مجھے نیند نہیں آئی، میں سحری کے بعد سو جاتی ہوں، نماز وغیرہ پڑھ کے ہم لوگ سو جاتے ہیں، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس عورت کا چہرہ، اس ماں کا چہرہ میرے سامنے گھوم رہا ہے۔ ٹاپک میرا اس ماں پہ نہیں ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ پلیز اپنی بچیوں کو تعلیم ضرور دلوائیں۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ تعلیم دلوا دیتے، تربیت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تربیت نہیں کرتے ہم لوگ، یہ دونوں الگ چیزیں۔ تعلیم میں نے بتایا کہ اسکول کالج یونیورسٹی ہم نے بھیج دیا، لیکن ہم تربیت پہ فوکس نہیں کرتے۔ ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں۔ اگر مجھے یاد ہے جب بچپن میں پی ٹی وی پہ ایک اشتہار چلتا ہوتا تھا، ایک مرد پڑھا، ایک فرد پڑھا، ایک عورت پڑھی، پورا خاندان پڑھا۔ تو وہ چیز میرے ابھی تک میرے ذہن میں تھی، اور مجھے آج جب میں ویڈیو بنانے کا سوچ رہی تھی تو میں چاہ رہی تھی کہ میں یہ چیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ جب ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا معاشرہ، پورا خاندان پڑھتا ہے۔ اب ایک عورت کی ہی تربیت نہیں ہے، ایک عورت کو تعلیم ہی نہیں دلوائی گئی، تو وہ اپنی بچوں کی کیا پرورش کرے گی؟ ٹھیک ہے، وہ اپنے بچوں کی کیا پرورش کرے گی؟ وہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا؟ آج کل بس خالی اسکول بھیج دینا کافی نہیں ہوتا، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ جڑنا ہے۔
آپ نے ڈسکس کرنا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنی ہے. ہم نے بچوں کے ساتھ، اب آج کل کا جو دور ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ فاسٹ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، پیچھے نہیں رہنا. ٹیکنالوجی میں بھی بچے آگے، ہم سے آگے. سچی بات بتاؤں تو بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں ٹیکنالوجی کو، کیسے کیا چیز کس طرح سے یوز کرنی ہے، وہ ہم سے زیادہ انہیں پتہ ہوتا ہے. لیکن جب ایک عورت کی، آپ ایک بچی کو آپ نہیں پڑھا رہے، ایک بچی کی اچھی تربیت نہیں کر رہے. میں اس ماں پہ حیران تھی، میں اس ماں کو دیکھ رہی تھی، ترس بھی آ رہا تھا، رونا بھی آ رہا تھا کہ آج اگر وہ شاید اس قابل ہوتی تو شاید اس کا بچہ یہاں تک نہ آتا. اس بچے کی غلطی نہیں ہے. میں صحیح بتاؤں، بچوں کا قصور نہیں ہوتا، میں کہتی ہوں ماں باپ کا قصور ہوتا ہے. ماں باپ جس طرح کی تربیت، ماں باپ جس طرح سے پرورش کرتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، وہی رزلٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ جو بیج بوئیں گی وہی نکلے گا نا. تو ہم کیا کیسی تربیت کر رہے ہیں. میں نے اکثر ماں کو دیکھا ہے کہ جان چھڑوانے کے لیے موبائل پکڑوا دیتی ہیں، موبائل پکڑا دیا بچوں کو اور اپنے کاموں میں مصروف ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے جان چھوٹ گئی ہماری. اس طرح سے میں نے خود دیکھا ہوا ہے، یہ چیز دیکھی ہوئی ہے. اور نہیں پتہ ہوتا کہ بچہ موبائل میں کیا یوز کر رہا ہے، بچہ کن دوستوں میں جا رہا ہے، کوئی چیز گھر لے کر آ رہا ہے تو کیسے لے کر آیا ہے، اس کو ہم نے کتنے پیسے دیے ہیں، اس میں سے وہ کتنی چیز لے کر آ رہا ہے، کہیں کچھ اور تو نہیں لے کر آ رہا. ٹھیک ہے، کتنی دیر باہر گزارتا ہے. یہ سب چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. اور بعد میں ہم بچے پہ الزام دیں کہ اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، ایسی اولاد سے تو نہ اولاد ہونا ہی بہتر ہے. بہت ساری مطلب ماں باپ بد دعائیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک لمحے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے. آج اگر بچہ اس سچویشن پہ ہے کہ وہ اتنی بری طریقے سے نشے کا عادی ہو چکا ہے تو کس وجہ سے ہوا ہے بھائی. اس کے پیچھے ریزن بھی تو ہم نے دیکھنی ہے نا کہ کہاں پہ کمی کی. بچوں سے ہم بات نہیں کرتے، بچوں کی ہم سنتے نہیں ہیں، بس ڈانٹ ڈپٹ اور بس اس طرح کی، مطلب ان کو اگنور کر دیتے ہیں. ان کی کیا فیلنگز ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں. جیسے جیسے بچہ بڑا، وہ ایک جگہ آئی تھنک میں نے پڑھا تھا کہ بچے کی پیدائش سے لے کر تقریباً 10 سال کی عمر تک بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، بچے کا سیکھنے کا عمل ہوتا ہے. مطلب آپ اس کو جس سانچے میں ڈھالنا چاہو آپ ڈھال سکتے ہو. اب وہ اس بچے کی جو ایج ہے وہ 16-17 سال کا تقریباً وہ بچہ ہے. ٹھیک ہے، اب کس طرح سے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا، کیسے وہ دوبارہ سے اپنی زندگی کی طرف دوبارہ آئے گا. میں اس بچے کو بھی دیکھ کے، اس بچے کو بھی ترس آ رہا تھا، اس کی ماں کو بھی دیکھ کے کہ کیا حالت. مطلب میں خود ایک ماں ہوں تو مجھ سے نہیں رہا گیا. میں چاہ رہی تھی میں آپ لوگوں سے ضرور ڈسکس کروں گی، ضرور یہ بولوں گی کہ پلیز. اب تو خیر سوشل میڈیا ہر کوئی یوز کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام سب پہ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اویئرنیس بھی آ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ایسے بہت سارے، اگر آپ لوگ یوز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے باقی اگر کوئی نہیں یوز کر رہا، اور اگر آپ کے ملنے والوں میں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی اس طرح کے لوگ ہوں تو کائنڈلی ان کو گائیڈ کیا کریں. جو اپنے تک محدود نہ رکھیں. اگر آپ کو کوئی بات پتہ ہے، آپ نے کوئی اچھی چیز کہیں پڑھی ہے، کوئی چیز دیکھی ہے تو وہ آگے ضرور کنوے کیا کریں. یہ نہیں کہ بھائی جاتا ہے تو جائے، جو ہوتا ہے تو ہو، نہیں، اس طرح سے نہیں. پلیز اس چیز کو سمجھیں. یہ اپنی ذمہ داری، میں کہتی ہوں اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. ایک دفعہ سمجھا دیں، آگے کرنا نہ کرنا ان کا اپنا عمل ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ سمجھا تو سکتے ہیں، بتا تو سکتے ہیں نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم بتا تو سکتے ہیں نا، اگلے کو گائیڈ کر سکتے ہیں. مے بی اگر میں سوشل میڈیا یوز کر رہی ہوں، بہت ساری خواتین نہیں کرتی، مے بی ان کے پاس اس طرح کی سہولیات موجود نہ ہوں. ٹھیک ہے، ان کو ان چیزوں کا نہ پتہ ہو، لیکن ہم گائیڈ کر سکتے ہیں اپنے آس پاس والوں کو. یہ سٹیپ اٹھائیں تو صحیح. بہت بڑے لیول پہ اگر کام نہیں کر سکتے لیکن یہ چھوٹا چھوٹا تو ہم کام کر سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ تربیت پہ فوکس کریں، تعلیم ضرور دلوائیں، تربیت پہ بہت زیادہ فوکس کریں پلیز. یہ ریکویسٹ ہے. ہم لوگ نہیں کرتے. ہم لوگ جب وہ کہتے ہیں نا پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر جا کے ہمیں ہوش آتی ہے کہ ہوا کیا ہے. تو بات کافی لمبی کر دی ہے میں نے. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. اور مجھے دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے بہت زیادہ شکریہ. اور کوشش کیجیے گا ضرور اس کو ضرور آگے ضرور شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.